نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، ویسے عام طور پر ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد حج و زیارت کا مہینہ آ جاتا ہے۔ جتنے فرائض ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، رمضان کے روزے ہوں، یہ آپ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج حرمین طیبین میں ہی ادا ہوگا۔ ویسے تو نماز کا بھی وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن اس کا دن مقرر نہیں۔ حج میں وقت بھی مقرر ہے اور دن بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ اب کوئی گھر بیٹھے بیٹھے کہہ کہ یہیں حج کر لیتے ہیں تو نہیں ہوگا بابا، کہ جا کے امریکہ میں حج کر لیتے ہیں تو نہیں ہوگا بابا۔ حکمرانوں کا حج کہیں ہوتا ہو، ان سے بحث نہیں ہے۔ شاید کسی نے سعودی حکمرانوں کو نماز پڑھتے شاید دیکھا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہود سے تاریخی رشتہ ہے، تو کچھ لوگ ان کا شجرہ نسب تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ پا لیے ہیں اور کچھ پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلدی سے آپ انہیں نماز پڑھتا نہیں دیکھو، پھر انہیں نمازی کی کیا فکر۔ تو حج میں دن بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ کسی عبادت کو تیاری کا اتنا وقت نہیں دیا گیا جتنا حج کو دیا گیا۔ رمضان اتنا محترم مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، لیکن وہ بھی ایک ہی مہینہ ہے۔ پھر مہینہ خواہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، لیکن حج کے لیے شوال بھی ہے، ذوالقعدہ بھی ہے اور ذی الحجہ کی کچھ تاریخ ہے۔ یہ تقریباً 2.5 مہینہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اور فرض بار بار ہے، ہر حج ایک ہی بار ہے، ایک ہی بار فرض ہے۔ نماز بار بار ہے، روزہ بار بار ہے، زکوٰۃ بار بار ہے، جہاد بار بار ہے، سب بار بار ہے، لیکن حج ایک بار ہے، وہ بھی تمام عمر میں ایک بار، وہ بھی مالدار کے اوپر، غریب کے اوپر نہیں ہے، ایک ہی بار ہے۔ تو یہ وقت اس لیے دیا گیا کہ جو فرض ایک ہی بار ہے تمام عمر میں، اس کی تیاری بھی پوری عمر میں ہونی چاہیے۔ لیکن اب لوگ کچھ تیاری ویاری نہیں کرتے ہیں، اپنے طور پر اٹھے، پاسپورٹ نکالا، ویزا لگوایا، ٹکٹ لیا اور چل دیا۔ چل پھر جو سمجھ میں آیا بیچارے کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا ساتھی مل گیا، کوئی عالم دین ساتھ میں مل گیا، تو ضرور کچھ ارکان ادا کرنے میں مدد ملتی ہے، اور نہیں ملا تو پھر اندھے کی لاٹھی گھماتے رہتے ہیں۔
کسی عبادت میں نہیں کہا گیا کہ تمہارا کوئی معلم ہونا چاہیے. نماز پڑھو تو کوئی معلم ہونا چاہیے، امام چاہیے لیکن معلم کی ضرورت. حج ادا کرو تو کسی معلم کی ضرورت نہیں. روزہ رکھو کسی معلم کی ضرورت، حج میں معلم کی ضرورت. یہ چیز بتاتی ہے کہ یہاں قدم قدم پر تعلیم کی ضرورت ہے. بس قدم قدم پر حج میں تعلیم کی ضرورت. معلم تو عرب میں معلم تو دیتے ہیں، لیکن معلم اب صرف خیمہ لگانے کے لیے رہ گیا، اور ایک دن حاجی کی حج کے زمانے میں دعوت کرنے کے لیے اگر کیا تو، ورنہ معلم کی شکل بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کے لوگ کام کرتے رہتے. حکومت کو کیا پڑی ہے؟ آپ کا حج نہ ہو تو ان کو کیا پڑی؟ ان کو پڑی. معلم کی ضرورت ہے قدم قدم کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اشاق بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. ہمارے بچوں کو بھی وہ شعر یاد ہے، اور ابھی پڑھوں گا تو آپ کہیں گے ہم کو بھی یاد ہے. وہ شعر یہ ہے، پڑھتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. دیکھ رہے ہیں جو زمین آپ حرم کی طے کر رہے ہیں، یہ زمین تو چاہتی ہے کہ پاؤں پاؤں نہ چلیں، سر کے بل چلیں، لیکن سر کے بل چلنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، اس لیے مجبوری ہے. کچھ لوگوں نے سر کے بل چلنے کی کوشش کی تو ٹیکسی سے گر پڑے. اب نام نہیں لیتا ہوں. ارے وہ اس لیے کہا گیا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ادب کرو، یہ نہیں کہ تم سر کے بل چل کے دکھاؤ. ان صاحب کا نام بھی مجھے معلوم ہے، لیکن سب کی عزت ہے. حضور بھی جلدی سے نام نہیں لیتے تھے. اگر کمزوری دیکھتے تھے تو نام نہیں لیتے تھے، اور اچھائی دیکھتے تھے تو نام لے لیتے تھے. یہی حکم ہے. تو یہاں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے حج میں. اس لیے کہ حرمین طیبین کا ذرہ ذرہ نور و نگہت میں نہایا ہوا ہے. ہم بچپن سے ایک بات سنتے چلے آئے، جب چھوٹے تھے تو اپنے بڑے بوڑھوں کو پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو یہ صرف شعر و شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے، وہاں رحمت برستی رہتی ہے. تو حج کے لیے مکان بھی ہے، دن بھی ہے، وقت بھی ہے، مہینہ بھی ہے. ایک چیز اور بھی حج کے لیے ہے، جو کسی چیز، جو سا لباس پہن کے چاہو نماز پڑھ لو، جو سا لباس پہن کے چاہو زکات دے دو، جو سا لباس چاہو پہن کر کے روزہ رکھ لو، جو سا لباس چاہو آپ پہن کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی دوڑ دھوپ کرو، اپنی پوری کوشش کھپاؤ. کوئی قید نہیں ہے. بس ایسا کہ وہ لباس ایسا ہو کہ ستر پوشی ہو جائے اور آپ کے لیے زینت کا سبب ہو. کارٹون آپ نہ دکھائی دے. ایسا لباس مت پہنو کہ آپ کارٹون دکھائی دو. بس یہ ہونا چاہیے. کوئی سا لباس پہنو. اس لیے مشہور ہے کہ ہر چیز خواہی پوش در عمل پوش. جو چیز میں آئے پہنو، لیکن عمل میں کوشش کرو. تو اور عبادت میں جو سا لباس چاہو پہنو. حج میں نہیں بابا، حج میں یہ لباس اتارنا پڑے گا. سلا ہوا کوئی لباس نہیں پہن سکتا. یہ سب اس کی خصوصیات ہیں. حج میں جو ہے آپ کو بھی کوئی سا لباس پہننا ہے، یہ لباس اتار دینا پڑے گا. لباس کی بھی قاعدہ. صرف دو چادریں ہوتی ہیں، ایک کو تہبند کی جگہ آپ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے کو قمیص کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. سلا نہیں ہوتا وہ. صرف دو لباس، دو کپڑے یہ آج ہے. اور بہتر ہے کہ وہ سفید ہو، اچھا ہے. دو ہی کپڑے. لباس اتار کر کے آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ اے اللہ وہ سلا ہوا لباس جب تک ہم نے پہنا تھا، اب حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو اتار دیتے ہیں. یہ ہمارے بس میں تھا، یہ ہم کریں گے. سلا ہوا لباس ہم اتاریں گے. سب پوری دنیا اتار دیتی ہے، عورتیں اپنے لباس میں ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے دیا ہے کہ وہ لباس اپنا اتار، سلا ہوا لباس ان کا نہیں. تو کہتے ہیں مولا یہ لباس جو اب تک ہم نے پہن کر رکھا تھا وہ پہنتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے بس میں تھا، ہم نے اس کو اتار دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب تیری راہ میں چلنا چاہتے ہیں تو گناہ کا لباس تو اتار دے. گناہ کا لباس تو اتار دے. یہ پہنتے ہی تیاری ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے کہ ہم یہ لباس تو اتار سکتے ہیں جو پہنا ہوا ہے، گناہ کا کیسے اتار دیں گے؟ اب جو میرے بس میں تھا مولا میں نے کر دیا. جو تیرا کام تو کر دے. پیار آتا ہے اس کو، اچھا ٹھیک میں کر دیتا. اسی لیے حاجی کا اگر حج ہوا ہو جاتا ہے الحمدللہ تو اس کے سامنے کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ لگتا ہے کہ حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
ایک دم سے تھکا جائے. پھر گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک سے ایک خطرناک ہے. ایک گناہ تو ہے کہ ہم اللہ کا گناہ کر رہے ہیں جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں, اور ایک گناہ ہے جو ہم آدمیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ حقوق العباد ہے. یہ بڑا خطرناک, سب میں خطرناک ہے یہ حقوق العباد. تو اللہ کی شان دیکھیے, عرفات کا دن جو ہے غروب آفتاب تک, جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے آپ نکل نہیں سکتے عرفات سے, نہیں ہو سکتے. یہاں نماز کا وقت بھی بدل جائے گا. مغرب کا وقت عرفات میں ہی ہو گیا, اس لیے غروب آفتاب ہو گیا, نہیں پڑھ سکتے آپ مغرب یہاں. کیوں صاحب؟ یہ سب حج کی تیاریاں ہیں, اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. نماز تو اب بھی, اور اس سے پہلے دن میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, ادھر ظہر کی نماز ہوئی اور فوراً عصر کی ہو جاتی جب جماعت کی ہوتی, دونوں ملا کے پڑھتے ہیں ظہر اور عصر. یہ بھی خصوصیت, ورنہ سب الگ الگ پڑھنے کا حکم ہے. تو یہاں جماعت تقدیم عرفات میں ہو چکی تھی, اور پھر اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ دو نمازوں کو یہاں ایک ساتھ کیوں کر دیا گیا, تو اگر میں کسی کی بے عزتی نہ دیکھتا تو آپ بھی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ابھی اس سے پوچھتا ہوں میں کہ کھڑے ہو جاؤ بتاؤ کیوں ایسا کرتے. اور جس نے کئی حج کیا اس سے تو ضرور پوچھتا ہے تو بتا کیا, تب نہیں تو نے کیا حج کیا خواہ, یہ دونوں کیوں ایک ساتھ کیا گیا, نہیں بتا پائے. اسی لیے اقبال کو کہنا چلا عجم ہنو سے متان اندروں منہ سے دیر مروا. اہل عجم کو ابھی اپنا دین معلوم نہیں ہوا کہ دین کیا ہے. بس کیا جا رہا ہے کچھ, ہاں بھائی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں, باپ دادا کو ایسا کرتے تھے کامیابی ہم بھی کرتے, بھائی صحیح ہے, کچھ نہیں سر, ایک بات نہیں بتا سکتے. اور کسی محترم کو اگر معلوم ہو تو بغیر میرے کہے کھڑے ہو کے بتا دے کہ دونوں نمازیں کیوں ایک ساتھ ہوئی. لیکن میں جانتا ہوں کسی کی ہمت نہیں کہ کھڑے ہو کے کہہ دے. یا جمع تقدیم ہے عرفات میں, اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے. مغرب کا وقت ہو گیا تھا عرفات میں, لیکن مغرب اور عشاء پڑھے گا وہ مزدلفہ. ہمیں دن اللہ نے دیا ہے عرفات جہاں حج ہو رہا ہے, اور ایک رات دی ہم کو مزدلفہ. وہ دن بھی بڑا قیمتی ہے. یہ دونوں نمازیں سن لیجیے, بتا دیتا ہوں جو چھیڑا ہے, نہیں تو کہیں گے کہ ہم کو پھر کورے رکھنا ہے کیا آپ کو, یعنی چھیڑ کر کے بھی چھوڑ دیں گے آپ تو پھر کورے رہ جائیں گے کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ کیوں کر دی گئیں. یہ دعا کے لیے وقت خالی کرایا گیا, اس لیے کہ حج میں چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, بڑے بھی معاف. تو چھوٹے گناہ عبادات سے معاف ہوتے ہیں, بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو دعا کے لیے وقت خالی کرایا گیا ہے. اسی لیے کھڑے ہو کر کے لوگ دعا کرتے رہتے, روتے رہتے, تو پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں سب عرفات میں. جو جانتے ہیں جو جانتے نہیں, کھانے پینے میں مست ہیں, ان کو کیا پتا بیچاروں کو کیا ہے. دعا کے لیے وقت خالی کرایا گیا. جب دعا کے لیے خالی کرایا گیا عرفات میں دعا کرا, حقوق اللہ یہاں معاف ہو گیا. اللہ نے کہا ہم نے اپنا حق معاف کر دیا تم کو, تم نے عبادت بھی کر لی اور دعا بھی کر لی, معافی بھی مانگ لی, ہو اپنے گناہوں پر رو دھو لیے آپ, ہم نے معاف کر دیا. لیکن حقوق العباد باقی ہیں بندوں کے. جب جمع تاخیر ہوگی مزدلفہ میں, وہاں حقوق العباد بھی ہوگا. بس یہ سب وقت جو ہے دعا کے لیے خالی کر رہا ہے. جس دعا سے لوگ بھاگتے ہیں, اور سعودی والے تو سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نماز کے سوا دعا کہاں ہے, کبھی ان کو جلدی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نہیں دیکھیں گے آپ. امام صاحب نماز پڑھ کے چل دیا, پتہ نہیں عرفات میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. دعا بڑی عظیم ہے, وہ بھی عامت المسلمین کی, ساری دنیا کے مسلمان. ارے ان کی دعا تو دعا ہے, ان کی آمین بہت عزیز, جو دعا پہ آمین کرتے ہیں. اب دعا قبول ہونے جا رہی تھی, کسی نے کہہ دیا آمین, اس کو بھی بخشا گیا. دعا تو دعا ہے, ان کی آمین بھی عزیز. یہ حقوق العباد یہاں معاف ہو گئے آپ کے مزدلفہ میں. دو ہی طرح کے گناہ تھے, دونوں معاف ہو گئے حج میں. بس پھر مینا میں ٹھہر کر کے 10 کو بھی, 11 کو بھی, 12 کو, کچھ لوگ 13 کو بھی ٹھہر کر کے کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو. 10 کو تو صرف ایک ہی شیطان کو مارتے ہیں نا, بڑے والے کو, صرف 7 کنکری. لیکن 11, 12, 13 کو یہ تینوں کو مارتے ہیں, بڑے شیطان کو بھی, درمیانی شیطان کو بھی, چھوٹے شیطان کو بھی, تینوں کو مارتے ہیں. 21 کنکری ہو گئے. تو 21 دیا جو ہے یہ 63 ہو گئی, اور 7 جوڑ دیجیے 70 کنکری ہو گئے. میں جب حج میں گیا تھا آپ لوگوں کی دعا سے اور آپ لوگوں کی نئی خواہشات سے 78 میں اپنے استاد محترم کے ساتھ, یعنی اشرف العلماء کے ساتھ, اس وقت جو ہے کنکری مارنا شیطان کو جان پر کھیلنا تھا. کنکری ماری جاتی تھی, شیطان کو مرتا تھا آدمی.
کتنے آدمی کچل جاتے، اس لیے کہ ایک ہی راستہ جانے کا بھی تھا اور آنے کا بھی تھا، ایک ہی راستہ. تو جانے والا جانے کی کوشش کرتا تھا، آنے والا آنے کی کوشش. اس کوشش میں پھر سمجھ لیجیے کہ غیر ارادی طور پر جو ہے آدمی بھیڑ جاتے، لوگوں کی آنکھیں نکل پڑتی تھی، اور جو وہاں گر گیا ایک مرتبہ اپنی زندگی سے گر جاتا تھا، پھر نہیں اٹھ پاتا تھا، پھر اللہ ہی چاہے تو. ہمارے حضرت پہ بھی وقت آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کی نظر سے نہا ہو گئے، لیکن ملاٹ کے ایک پٹھان بابا تھے، بہت قوی ہیکل تھے، بہت طاقتور تھے. جب دیکھا کہ حضرت چھپ گئے ہیں اور نہیں سنبھل پا رہے ہیں، بڑے زور سے ایک نعرہ مارا، ایک ہاتھ مارا اور جلدی سے حضرت کو اٹھا لیا. پٹھان بابا وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، وہ ریئل بابا تھے. ویسے بابا تو ہم نے بہت دیکھے ہیں بیچارے، لیکن وہ بابا ہی ہیں. اللہ ہی رحم کرے، اللہ سب کو حسن اخلاق عطا فرمائے، حسن عمل عطا فرمائے اور حسن نیت عطا فرمائے. وہ ریئل بابا تھے. وہ کیا پاتے کہ ہم لوگوں کو کھلا دیتے. بابا جہاں جائے کچھ لے کے ہی آتے تھے، جیسے ہم دونوں بال بچے ہیں، ہم حضرت اشرف العلماء خود بھی کھانے پینے کے شوقین تھے، سب کاپی کے برابر کر دیا بابا نے. یہاں جب کسٹم میں آئے تھے تو ہم لوگ تو جلدی سے اثر پڑھ کے نکل آئے. جب دیکھا کہ ہم لوگ نکل آئے تو بابا بھی آ گئے. کہا میں بھی جاؤں؟ تو آفیسر نے کہا بابا لائیے آپ اپنا سامان، ابھی چلے جائیے. کہا میرا سامان یہ ہے. ایک ہاتھ میں تھوڑا سا کھجور تھی، ایک ہاتھ میں صرف زمزم. کہا یہ میرا سامان. کوئی سامان اس آدمی کا نہیں تھا، کوئی سامان نہیں. کہا یہ میرا. کہا سامان نہیں. کہا بس یہ میرا سامان، یہ تھوڑی سی کھجور ہے مدینے کی اور یہ تھوڑا سا زمزم ہے مکے کا، بس. جلدی سے اس نے ہاتھ پاؤں نے چوم لیا. کہا آپ حج کرنے گئے تھے بقاعدہ. اور یہاں ایک آدمی 55 باکس نکل رہے تھے. یہ شپ کی بات کر رہا ہوں، پہلا سفر ہم لوگوں نے شپ سے کیا. 55 باکس وہ بھی آئے بھی، کئی دن تک ان کا سب ہوتا رہا حساب کتاب. ہم نے کہا اچھا جو یہ سنتے ہیں کہ قریب 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. رضوان سے پوچھیں گے کہ جاؤں جنت میں؟ وہ کہیں گے ہاں ضرور چاہیے، آپ کے لیے تو جنت ہی ہے. سمجھ گئے؟ حساب کتاب دے دیجیے جائیے. بھائی بولے تھا ہی کیا حساب دے دے؟ کچھ تھا ہی نہیں. کہا اچھا جاؤ، کچھ نہیں ہے. یہی کہیں گے ہمیں تھا ہی نہیں کچھ تو کیا دے دوں صاحب. دیکھا یہاں مادہ کہتے ہیں بڑے خوش نصیب. وہاں جب پڑھے گی تو پوچھا جائے گا آیا کدھر سے، جیسے حکومت پوچھتی ہے آیا کدھر سے، اور کہاں خرچہ کیا آپ نے، اور کتنا خرچ کیا. دو سوال ہے مال کے، کدھر سے آیا اور خرچہ کدھر کیا. 10 اسرائیل مبشرہ کو سنا ہوگا آپ نے. ایک سانس میں حضور نے جنتی کہہ دیا. اس میں سب سے پیچھے عبد الرحمن ابن عوف جائیں گے، اس لیے کہ مالدار زیادہ تھے. یہاں بڑی خوشیاں منا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریبوں سے آگے ہیں، وہاں غریب آگے نکل جائیں گے. 500 برس کس نے یہاں آرام کیا ہے؟ مجھے کوئی ایسا آدمی ملے تو بتا دو. تو 500 برس پہلے امیروں سے یہ غریب پہنچ جائیں گے. یہ صاحب جنت میں ہوں گے. وہ اتنے دن کس نے مزہ کیا اپنے مال سے؟ 100 برس جینا مشکل ہو گیا، اب تو 60 بھی پورا کرنا مشکل ہے. ابھی ہم نے بھی کچھ جو ہے 80 کو تھوڑا سا کراس کیا ہے، ابھی 100 بھی نہیں پورا کیا ہے تو جان آدھی ہو گئی. 500 برس کون زندہ رہتا ہے؟ وہ 500 برس پہلے چلے جائیں گے جنت، اور بلا حساب کتاب جائیں گے. مجھے تو ان کے کہنے پاس ہی آ گئی. رضوان نے جب پوچھا کہ بابا حساب کتاب دے دیجیے، آپ لوگ جائیے جنت تو آپ کے لیے آئیے. بولے تھا یار کیا حساب دے دوں؟ کچھ نہیں تھا. آپ مجھے کہا جا بابا پھر. اچھا یہ تو عام غریب کی بات، خوشخبری غریبوں کو جو دیندار ہے. یہ تو عام آدمی، تھوڑا خاص کی بات بھی کر لو لگے ہاتھ. ایک آدمی بھی پہنچے گا دروازے جنت پر، تو رضوان سے کہے گا جاؤں جنت میں. دروگا اس کو یہ نام اس کا رضوان ہے. کیا اچھا نام ہے صاحب، رضوان، رضامندی. اس کا نام رضوان ہے. تو عالم کہے گا جاؤں جنت میں. پوچھے کہ کون ہے آپ؟ عام آدمی. آپ عابد ہیں کہ عالم ہے کیا؟ عالم. کہا نہیں آپ رکیے. عالم کو روکا جائے گا دروازے جنت. کہا آپ رکیے. صرف پابل چلنا، یہ الفاظ ہے جنت کے دروازے پہ آپ رکیے. رک جاتا وہ. کہا کیا کروں؟ کہا کچھ لوگوں کی شفاعت کیجیے، آج آپ کی شفاعت کو بولو. کچھ لوگوں کو ساتھ لے جائیے جو آپ کے چاہیتے ہیں، خدا کرے ان میں ہم لوگوں کا بھی نام آ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو عالم کو؟ تمہارے جیسا ہے؟ ارے خواب میں بھی نہیں بابا، خواب میں بھی نہیں ہے. وہ دیکھنے میں آپ جیسا لگ رہا. اس کی شان یہ ہے کہ تمہاری عزت یہ نہیں کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ، تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک بھیڑ چلتی تھی، اس کو بھی لے کے جاؤ. اس کو کہاں چھوڑ رہے ہو؟ خدا کرے ہم لوگ بھی اس سب میں آ جائیں. یہاں تو لفظی محبت ہے کہ ہم آپ کو جان فدا کرتے ہیں، لیکن پیسہ آپ کا خرچہ نہیں کریں گے، جان آپ کو قربان کر دیں گے. بیکار ان الفاظ میں کیا دھرا ہے؟ کیا دھرا ہے؟ صدیق اکبر نے صرف الفاظ نہیں بکھیرے، پورا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا. تب صدیق اکبر بنے. ایک جان تھی خالد، سور میں وہ جان بھی حضور پر دے دی. سانپ نے کاٹ لیا تھا، مرنے کے قریب تھے. حضور نے لو افزان لگایا تو ٹھیک ہو گیا. ایک بیٹی تھی بہت چاہیے تھی، وہ بھی حضور کے قدم میں دے دی. کیا رکھا؟ اسی لیے صاحب سبع سنابل نے میرا واحد عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مستطاب سبع سنابل شریف میں لکھا ہے کہ اب پیری مریدی کی صرف رسم رہ گئی ہے، حقیقت نہیں ہے.
اقبال نے تو صرف اذان کو کہہ گیا کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلال ہی نہ رہی، سب رسم ہو گیا ہے، نماز روزہ سب، جان بھی دے دی بیٹی بھی سب، کچھ چھوڑا نہیں سب۔ تو لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں کہ اے بھائی اب پیری مریدی کی صرف ایک رسم رہ گئی ہے، رہ گیا اگر سچی پیری مریدی آپ کو دیکھنا ہے تو حضور جیسا کوئی پیر پیدا نہیں ہوا اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں پیدا، یہ لکھا ہے انہوں نے، ان کے الفاظ اب دہراتا ہوں، فارسی زبان میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اے برادر تا جہان است نہ ہم چو مصطفیٰ پیرے نہ ہم چو صدیق اکبر مرید ہے، اے بھائی جب تک یہ دنیا ہے حضور جیسا کوئی پیر نہیں، اور جب تک یہ دنیا ہے صدیق اکبر جیسا مرید ہے، سب لفاظی کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، چلاتے ہیں اپنی ادھر ادھر کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا قربانی دی ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ جس کسی نے کچھ کیا تھا ہم نے تقریباً سب کو دے دیا، جو بھی کسی نے کیا تھا اس کا بدلہ ہم نے چکا دیا، کوئی باقی نہیں، جس نے بھی جو بھی کیا تھا سب کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے۔ ایک ابو بکر رہ گیا، اس کا بدلہ اللہ چکا ہے، دیکھا آپ نے کیا کیا ہوگا ابو بکر نے؟ کچھ لوگوں میں ابو بکر بھی کھٹکتے ہیں، کچھ آنکھوں میں، اب ان آنکھوں کو ہم کیا کریں، ان زبانوں کو ہم کیا کریں، دل کو کیا کریں؟ ابو بکر کو اللہ ہی اس کا بدلہ دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بڑی شان ہے صاحب آپ کے اس حج کی، جو مہینہ شروع ہو گیا، اور اس مہینے میں کامیابی کس میں ہے؟ ہم ستھرے ہو جائیں، قد افلح من تزکا، ہم ستھرے، رمضان بھی یہی چاہتا تھا کہ بندے ستھرے ہو جائیں، بہت سے بندے ستھرے ہو بھی گئے، رمضان میں ستھرے ہو جاتے ہیں، جس کے نصیب میں ستھرا ہونا ہو جاتا۔ جب ستھرا ہوا تو کیا کیا؟ وہ ذکر اسم ربہ فصلی، تو اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی، یعنی پھر نماز ایسی پڑھی کہ مرتے دم تک کوئی نماز نہیں گئی، یہاں تو عید کے دوسرے دن سے جو رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ذکر اسم ربہ فصلی، جب ستھرا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نام لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے زندگی میں، یہ ہے ستھرا ہونا۔ یہ ستھرا نہیں ہوا چلے بھاگ گیا مسجد سے، اب جمعہ آئے گا، یہ ستھرا نہیں ہوا، پھر چھوڑ دیا سال کے لیے۔ وہ ذکر اسم ربہ فصلی، اب قدرت نے خود ہی کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیحی مقام دیتے ہو، زیادہ بھاؤ آپ دنیا کی زندگی کے دے رہے، کہا تمہاری دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے تو میں کے، سوائے لڑائی جھگڑے، سوائے لوٹ کھسوٹ کے، سوائے جھوٹ فریب کے، سوائے بکواس کے، کیا طرح ہے؟ یہ اللہ والے نہ ہوتے تو شاید یہ رہتی نہیں، ایک دن دنیا نہیں، ایک دن رہنے کے لائق نہیں تھی یہ دنیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیحی مقام دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن وہ آخرت جو حضور تم کو دکھا رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی آخرت، ایک تو یہ کہ وہ بہت اچھی ہے، دوسرے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت، دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے، تو جو باقی نہیں رہے گی محبت اسی سے ہے، اور جو باقی ہے دوری اسی سے، یہی سب ہے۔ کہا دیکھو یہ بات ہم ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ حقیقت ہم نے اگلے صحیفوں میں بھی بیان کر دی ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ کے بھی صحیفے میں یہ بات ہے، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے، یہ آسمانی ہدایت ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا، صحیح معنوں میں دیندار کون نکلا پھر؟ جو اپنے آپ کو ستھرا کر لے۔ ستھرا کون ہوا؟ جس نے اپنی زندگی کو دنیا رخی نہیں آخرت رخی بنا دیا، وہ آخرت دیکھ رہا ہے وقت، صرف نماز میں نہیں، ہر جگہ۔ کچھ لوگوں نے سمجھا صرف نماز پڑھ رہی بس، نہیں، یہ بہتر عبادت ہے، سب سے اچھی اہم عبادت ہے، لیکن یہی نہیں ہے۔ ہر جگہ آخرت کو تم ترجیح دو، اس لیے کہ آخرت بہت اچھی ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی، تو مسلمان کی زندگی آخرت رخی ہے، ہر وقت اس کے نظر میں آخرت ہے۔ خدا کرے سب لوگوں کی سمجھ میں دین آ جائے، دین کے حقائق آ جائیں، رذائل سے اللہ سب کو دور کر دے، اور فضائل سے ہر ایک کو اللہ آراستہ فرما دے۔ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جو اب تک غلطی ہیں سب کو اللہ معاف کر دے، سمجھ میں ہے، اور ان بندوں میں ڈال دے جن کے ذمہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، اس کی بھنک بھی نہ سنے، اللہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، جو ہمیشہ کا کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف جو ہم سے پہلے رخصت ہوئے ہیں، جو خاص رحمت میں جگہ پا چکے ہیں، اللہ جلدی سے ہم تمام کو ان کے قدموں میں قریب کر دے۔ لکھا ہے کہ اگر تمہارے اسلاف اچھے ہوئے ہیں اور بچوں میں کوئی کمزوری ہوئی ہے تو اللہ ان کے صدقے میں بچوں کو اتنا بڑھا کر کے وہاں تک ان کے قدم تک پہنچا دے گا۔ خدا کرے وہ دن نصیب ہو ہر ایک کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔